حضرات مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اکثر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے آیت اللہ، چاہے وہ خامنہئی صاحب ہوں یا سیستانی صاحب ہوں یا یہ کہ خمینی صاحب وغیرہ وغیرہ، یہ جو بھی فتوے دیتے ہیں مطابق قرآن اور حدیث دیتے ہیں، ہر چند کے یہ سراسر بالکل غلط ہے۔ وہ مطابق قرآن اور حدیث فتوے نہیں دیتے فی الوقت۔ جی ایک فتویٰ اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ ساری کتاب میں تقریباً فتاواؤں کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے سرجیکل وارڈ میں ڈال کے بھی۔ اس میں بتا سکتا ہوں کہ کتنے فتوے جو خلاف قرآن اور اہل بیت ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے ایٹ پریزنٹ یہ آن دا روڈ جو آیت اللہ ہیں، توضیح المسائل حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی مجدد اللہ العالی۔ جی یہ دیکھیں، یہ کتاب ولی امر فتاوی ولی امر مسلمین و مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی، پیشکش حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل خم، ناشر عباس بک ایجنسی، رستم نگر، درگاہ حضرت عباس، لکھنؤ، انڈیا۔ جی یہ دیکھیے آپ، یہ اس کی سن اشاعت 2015۔ اب اگر کوئی حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس کا ترجمہ غلط کیا گیا، یہ جو تعویلات اگر پیش کریں گے تو ان سے معروضہ ہے کہ یہ حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل خم پر ایک مقدمہ دائر کرنا، جی ان کو لیگل نوٹس بھیجنا، جی پھر دوسرے جو ہے نا مقدمہ عباس بک ایجنسی پہ ڈالنا کہ آپ ایسی کتاب کیوں فروخت کر رہے ہیں کہ جو ہمارے مرجع تخلید کے خلاف ہے۔ جی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 46، یہ اس کا باب ہے ولایت فقیہ کا دائرہ۔ جی یہ ولایت فقیہ کا دائرہ پھیلتے جا رہا ہے جو دائرہ، جی تو چنانچہ اس کا جو ہے فتویٰ نمبر 3 ہے۔ جی حدیں جاری کرنا، حدیں ہے سے دیکھیے، حدیں جاری کرنا، مسئلہ نمبر 46 حدود شرعیہ جیسے چوری اور زنا وغیرہ کی حد جاری کرنا زمانہ غیبت میں بھی واجب ہے، اور اس کا اختیار صرف ولی امر مسلمین کو حاصل ہے۔ یہاں پر ایک اور کے بات آیت قرآنی اور اس کی تفسیر سنانے سے قبل اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ جا بجا ان کے فوٹوਆਂ لٹک رہے ہیں۔ جی یعنی کہ لٹکنے کا مطلب لگا رہے ہیں۔ جی اب یہاں کی دکنی زبان ہے اس لیے لٹک رہے ہیں بولا میں۔ جی تو چنانچہ ہر مقام پہ اس کو لٹکایا جا رہا ہے، اور یہاں کے جو ہے نا اصولی حضرات ان کی تخلید میں ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کی تخلید میں نہیں ہیں، ہم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تخلید کرتے ہیں، ہمارے پاس تخلید کمپلسری ہے۔ تو چنانچہ اب ان کے جو مخلدین ہیں، جیسے جلوس وغیرہ نکالتے دیکھیے آپ، احتجاجی جلوس، ان کے مر جانے پہ، ان کے آپ کے بم بلاسٹ ہو جانے پہ جو جلوسہ نکال رہے ہیں، ہم نہیں نکالتے وہ، تو چنانچہ جو جلوس نکال رہے ہیں، اب ان کے پاس اگر کوئی گڑ گیا چوری کرتے ہوئے، اس کو پکڑ کے ایران بھیج دیجئے، یہ کیونکہ تم ان کے مخلد ہیں، وہاں جاؤ تو اس کی سزا جو ہے اب حد جاری کرنا، ان کا زنا کرا، کئی اکڑ جاتے ہے۔ تو چنانچہ جو ہے نا چوری وغیرہ جب کی ہے تو چنانچہ ان کے پاس بھیج دینا۔
تو کیا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں بھی حج جاری کرنا واجب ہے، واجب، ہاں، ترک واجب پر گناہ ہے، اور اس کا اختیار صرف ولی امر مسلمین کو ہے۔ دائرہ بڑھ گیا نا، تو اسی لیے جو ہے نا اب اس کا اختیار ولی امر مسلمین کو ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ قرآن ہے، کلام اللہ شریف، جی، سورہ مائدہ کی آیت اس کی تلاوت کی گئی ہے، اس کی تفصیل ہے، میں ساری تفصیل نہیں پڑھوں گا، وقت بڑھ جائے گا، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ سوائے اس کے کیا جزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جی، کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی دے دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کے مخالف کاٹ دیے جائیں یا وہ اپنے ملک سے جلا وطن کر دیے جائیں، یہ تو ان کی دنیا کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ بہت بڑا دائرہ بنا کے رکھا ہے اللہ وہاں پر، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو چنانچہ اس کی جو تفسیر ہے، جی، تفسیر میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور یہ دیگر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی اس کی تفسیر نقل کی گئی ہے، جس میں کہا گیا کہ ان حدود کا عمل در آمد اختیار امام میں ہے، امام میں ہے، جیسا مناسب سمجھے کرے۔ اس پر یہ عرض کیا گیا کہ جس کو چاہیں جیسی سزا دیں، فرمایا نہیں جیسا جرم ویسی سزا۔ اب مثلاً اب اس میں چوری، زنا وغیرہ وغیرہ ہے، تفصیل آپ حضرات پڑھ لیں، مجھے صرف اتنا ہی بتانا تھا کہ یہ حضرات فتویٰ مطابق قرآن اور حدیث نہیں دیتے، اور یہ اختیار حدود جاری کرنے کا کس کو ہے؟ امام کو ہے۔ امام کے اختیارات کو یہ لوگ غصب کر لیے ہیں۔ جی، یہ تو ہو گیا۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک جو ہے نا اسی کتاب سے فتویٰ ہمارے عبادت خانے کے حسین علی خان صاحب کے لیے، جی، حسین علی خان صاحب کے لیے ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ چیخ پکار کر رہے ہیں، جی۔ اصولاً دیکھا جائے تو ان کو بھی چاہیے اپنی کیا بولتے ہیں، نیشنلٹی بولتے ہیں نا، نیشنلٹی کیا بولتے ہیں، سٹیزن شپ تبدیل کر کے یہ لوگ جو ہے نا ایران شفٹ ہو جانا، وہاں پہ چلنا، کیونکہ حاکم شرع وہاں، حکومت ان کی یہاں نہیں، تو جہاں حاکم کی حکومت ہے وہیں پر چلے جانا چاہیے۔ تو خیر یہ کتاب ہے۔ تالی بجانا، کیا ہے؟ تالی بجانا، یہ پیج نمبر 290 ہے، مسئلہ نمبر 1395۔ میلاد اور شادی وغیرہ کے زمانے میں جشن میں خواتین کے رائج طریقے پر تالیاں بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے تالیوں کی آواز نامحرموں تک ہی کیوں نہ پہنچی ہو، بشرطے کہ اس سے کوئی اور برائی لازم نہ آتی ہو۔ تالیوں کی آواز کہاں تک؟ نامحرموں تک پہنچی۔ کائے میں بجانا ہے؟ میلاد، شادی وغیرہ کے زمانے میں جشن میں یہ بندانا ہے۔ اب مسئلہ نمبر 1396،
معصومین علیہم السلام کے جشن میلاد یا یوم وحدت یا روز بعثت کے جشن میں خوشی کے اظہار کے طور پر اور اسی طرح قصیدے میں رسول اکرم اور آپ کی آل پر درود پڑھتے ہوئے داد تحسین کے انداز میں تالی بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دینی محفل کی فضا کو درود و تکبیر کی آوازوں سے معطر کیا جائے، خاص طور پر ان محفلوں میں جو مسجدوں، امام بارگاہوں یا نماز خانوں وغیرہ میں منعقد ہوتی ہیں، تاکہ ان سے تکبیر اور درود کا ثواب بھی حاصل کیا جائے۔ تو چنانچہ یہاں پر آپ کے جو آیت اللہ جس کی فوٹو لگائے حسین علی خان صاحب، یعنی عبادت خانہ کا وجود جب سے آیا وہاں پہ کسی کی فوٹو ووٹو نہیں تھی، اب ان کی فوٹوز لگائے ہیں۔ اب وہ فوٹوز دیکھے تو تھالی اور زیادہ یاد آ رہی۔ حیرت یہ ہو رہی ہے کہ جو ہے نا اصولیوں کو چاہیے ان کی فوٹو دیکھ کے تھالی بجا لیتے ہیں اندر جانا، تقلید میں جانا خوشی کا موقع ہے تو چنانچہ جانا چاہیے جی۔ عبادت گاہ میں ان کی فوٹو لگائیں، ذرا سوچیے آپ، ان کی ضد، حدیث میں ہے ضد اور ہٹ درمی انسان کو راہ ہٹا دیتی ہے، جس کا ثبوت ہمارے حسین علی خان صاحب ہیں جی۔ ہٹا دیے، منشاء وقت کو بدل دیے، جو چاہے کر رہے ہیں جی۔ یہاں پر ایک خاص جملہ ہے، بس میں اختتام کی منزل پر ایک جملہ بس، چاہیے خاص طور پر ان محفلوں میں جو مسجدوں، امام بارگاہوں یا نماز خانوں وغیرہ میں منعقد ہوتی ہیں۔ یہاں پر مسجدوں کا ذکر آ گیا، نماز خانوں، تو پتہ چلا نماز خانوں کو مسجد بولنا ضروری نہیں ہے جی۔ آپ یہ غیر ضروری کی ضد کر رہے ہیں آپ کہ وہاں نماز ہوتی تو نماز ہوئی تو مسجد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو ایسا ہو گیا کہ عورت سے شادی ہوتی، ہر عورت اپنی بیوی، کیا بات ہوئی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر نماز نہیں ہوتی؟ ہر گھر میں نماز ہوتی ہے۔ جب ہر گھر میں نماز ہوتی ہے تو سارے جو ہے مکانات مسجد میں تبدیل ہو گئے، مسجد کے احکامات الگ ہے۔ اور خیر ویسے تو آرڈر ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا کہ جو ہے یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد نہیں ہے۔ اب انہوں لکھ لیے تو کیا ہوتا، یہ لکھ لیے تو کیا ہوتا۔ حسین علی خان صاحب اپنی پیشانی کے اوپر لکھیے میں عورت ہوں، میں تو نہیں بولتا، میں تو اللہ عقل دیا مجھے، میں تو نہیں بولتا، نہیں انہوں مردی ہے بھائی بولوں گا میں۔ تو بولے نہیں میری پیشانی پہ کیا لکھا ہے؟ اجی اسے آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تو کیا کروں، آپ کے جنس کیا ہے؟ میں وہ دیکھ کے بولوں گا، میرے پاس ضد نہیں ہے نا۔ دیکھیں آپ، میں لکھ کے رکھا ہوں یہاں پر عورت، مگر یہ عورت نہیں بول رہی، میں نہیں بولتا، میں ہرگز نہیں بولتا۔ پوری کمیٹی اگر وہ جو ہے پیشانی پہ لگا لے یا پیچھے لگا لے، یہ جو ہے نا میں عورت ہوں میں عورت ہوں، میں تو نہیں بولوں گا۔ چاہے آپ پیشانی پہ لگاؤ یا پیٹھ پہ لگاؤ، میں بولوں گا آپ مرد دیجیے بھائی، مرد ہے، میں یہی بولنے والا ہوں بس۔ یہ بھی مسئلہ بہت ضروری تھا۔ اتفاق سے جب کتاب دیکھ رہا تو تالی آئی، انہوں تالیوں کے خلاف ایک فوٹو وائرل کر رہے ہیں تالیوں، جب کہ وہاں پر کربلا میں، نجف میں، حرمین میں بجا رہے ہیں تھالیاں، یہاں پر ان کو ہر اخباری کا عمل غلط دکھ رہا ہے۔ اجی آپ جس کے فوٹو لگائیں ان کا پورا عمل خراب ہے۔ آپ بولے کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم کو چھیڑ نہیں، ہم آپ کے بڑوں کی کتابیں نکال رہے ہیں، آپ کی وجہ سے نکالنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ ایک چیز بتا دیا ہوں فی الوقت، جو قرآن اور حدیث کے، معاف کرنا ذرا الٹا پکڑ لیا تھا ہم کتاب، تو چنانچہ جو ہے نا کہا کہ قرآن یہ بتا دیا، اب جو ہے زمانے غیبت میں نہیں، اب غیبت نہیں ہے تو کیا ہو گیا، ان کا ظہور ہو گیا۔
خامنہ صاحب کا ظہور ہو گیا، یعنی امام زمانہ آنے کے بعد جو کام کرنے والے ہیں بول رہے نہیں آپ یو آر ریسٹ، امام زمانہ کو بول رہے ہیں آپ ریسٹ لیجیے، آپ رہنے دیجیے، میں ہوں نا یہاں پہ گئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔